سمجھے ہوئے اپنے ایمان کی خیر لے. حالات تبھی کہتے ہیں کہ ایمان والے نہیں. ایمان والے ہوتے تو خدا پر پہلے ایمان لاتے, خدا کے کلام پر ایمان لاتے. تو خدا کا کلام کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ارے یہ وہ رسول ہے کہ ان میں سے ایک کو دوسرے پر, دوسرے کو تیسرے پر ہم نے فضیلت دی ہے. منہم من کلم, تم بھی تو ہمارے بندے ہو, تم کو بھی تو میں نے پیدا کیا ہے, تم کو بھی تو میں نے بہت کچھ نعمتیں دی ہیں. میری نعمتیں اتنی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر ہماری نعمت کو گننا شروع کرو گے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی, تم گن نہیں سکتے. کبھی کھانا کھاؤ, کسی کی دعوت دعا پڑھنے کے بعد فوراً کیا کیا کھایا تھا, کھانے کا مینو یاد کر. یہ سب نعمت ہے. اور پھر اس نعمت کی نعمت یہ بھی ہے کہ زردے کا ذائقہ الگ, پلاؤ کا ذائقہ الگ, مچھلی کا ذائقہ الگ, چلی کا ذائقہ الگ. جتنے بھی اقسام کھانے کے سب کا ذائقہ الگ کیا اللہ. یہ بھی نعمت ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ, تم چائے پی رہے ہو اما پھیکی ہے, کسی نے کہا میٹھی ہے, کسی نے کہا کچی ہے, کسی نے کہا نکلی دودھ کی ہے. کہیں تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ کیا فرشتہ آئے تھے تم کو بتانے کے لیے, یا اللہ نے تمہارے کان میں کہہ دیا تھا؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہ قوت ذائقہ سے میں نے مانا ہے. کہ یہ قوت ذائقہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر کسی کو بخار ہو جائے, 3 دن تک بخار آ رہا ہے, اب کہتا ہے پانی اچھا نہیں لگتا, چائے اچھی نہیں لگتی, کہا ڈاکٹر سے مل لو, حکیم سے مل لو. دنیا میں حکومت کا جذبہ رکھنے والوں اپنے آپ سے پوچھ لو اس ذائقے کو کیسے بدل نہیں بدلتا. آپ نہ مانو لیکن ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تعویذ دینے کے, ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں, ان نعمتوں کو آپ شمار نہیں کر سکتے. تو یہ انبیاء کرام فضیلتوں والے, ان میں ایسے بھی ہیں جو بات کرتے ہیں. مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا, استحصال ہو رہا, منہ سے نوالا چھینا جا رہا. کہو اللہ سے یا رزاق کا وظیفہ پڑھو, یا باسط کا وظیفہ پڑھو. رزاق رزق دینے والا, باسط آپ کی آمدنی میں کشادگی پیدا کرے. پڑھو, آپ الٹ کے ٹنگ جاؤ گے لیکن آپ کے رزق میں فراخی نہ آئے گی, آپ کے مال میں برکت نہ آئے گی, اس لیے کہ آپ کا انداز ہی دوسرا ہے. اللہ فرماتا ہے بات کرنے والے بھی رسول ہیں. یہیں سے فرق مل گیا کہ ہم اور ہیں, رسول اور ہیں. ہم رسول کی طرح سے نہیں ہیں, رسول ہماری طرح سے نہیں ہے. اس لیے کہ رسولوں میں ایک رسول وہ ہے جن کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے. اللہ خود کہتا ہے کلم اللہ, اللہ نے کلام کیا ہے. بندہ تو کلام کرتا ہی ہے, دعا مانگنا اللہ سے کلام کرنا, قرآن شریف پڑھنا اللہ سے کلام کرنا ہے, نماز پڑھنا اللہ سے کلام کرنا ہے. بندہ تو کلام کرتا ہی ہے, اللہ کلام کرے. کلم اللہ, اللہ نے بات کی, اللہ بات کرتا ہے ان سے. ان میں سے رسولوں میں سے ایک رسول وہ ہے جن کا نام موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے. جھگڑے ختم ہو گیا, بلا وجہ دکاندارے لوگ لگائے, ہماری طرح سے, تمہاری طرح سے, ان کی طرح سے, ان کی طرح سے. کا طرح مت کہو, اس لیے کہ خدا سے پوچھ لیا جائے. خدا کہتا ہے تلک الرسل, یہ رسول فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے ان کو فضیلت دی ہے. ایسی فضیلت دی ہے
کہ ہم ان سے بات کرتے ہیں، اللہ تو جبرائیل سے بھی بات کرتا ہے، اے اللہ تو میکائیل سے بھی بات کرتا ہے، اے اللہ تو اسرافیل سے بھی بات کرتا ہے، اے اللہ تو اسرائیل سے بھی بات کرتا ہے، اے اللہ تو فرشتوں سے بھی بات کرتا ہے، انسان سے بھی بات کرتا ہو۔ سن لو انسانوں میں ایک انسان وہ بھی ہے جن کا نام آدم ہے، انسانوں میں وہ بھی انسان ہیں جن کا نام موسیٰ ہے، جن کا نام عیسیٰ ہے، جن کا نام شیش ہے۔ آپ بھی ہو کہتے ہو ہم بھی انسان ہیں، کبھی اللہ نے بات کیا؟ آپ تو کرتے ہو، اللہ سے کہتے ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ کے ہاں لوٹ کر کے جائیں گے۔ اللہ نے کبھی کہا کہ تم ہمارے ہو اور ہمارے پاس آؤ؟ نہیں کہتا۔ لیکن حضرت موسیٰ کے پاس اللہ نے بھیجا اسرائیل علیہ السلام، کہا جاؤ روح لے کے آؤ موسیٰ کے۔ اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے پاس آئے، انسانی شکل میں پوچھا کون؟ کہا میں اسرائیل ہوں، اس لیے آنا ہوا، کہا آپ کی روح لینے آیا ہوں۔ کہا میں روح لینے آیا ہوں، تمہاری یہ مجال، واپس جاؤ۔ کہا ہم تو حکم کے بندے، ہم کو لے کر کے جانا ہے۔ کہا دیکھیں تم کیسے لے کر جاتے ہو؟ آج رٹ کٹنگ جائیے، اماں مر رہی زندہ نہیں ہو سکتی، ابا مر رہے زندہ نہیں ہو سکتے، پیارے سے پیارا بچہ زندہ مر رہا زندہ نہیں ہو سکتا، نہ آپ زندہ کر سکتے ہو نہ آپ سامنا کر سکتے ہو۔ لیکن موسیٰ کہہ رہے ہیں اسرائیل علیہ السلام سے، بخاری کی حدیث ہے، گھڑی ہوئی کتاب نہیں نا، گھڑی ہوئی بات، بخاری شریف کے حضرت موسیٰ نے کہا میں نہیں جاتا۔ کہا آپ کو تو چلنا ہی پڑے گا۔ انسان کا مقابلہ فرشتے سے ہونے لگا، پٹکی پٹکان ہو گئی، حضرت موسیٰ نے ایک ہاتھ مارا، حضرت اسرائیل کی آنکھ باہر آ گئی، حضرت اسرائیل اسی حالت میں واپس پہنچے۔ خدا کے کہا اسرائیل لے آئے موسیٰ کی روح؟ کہا تو حاکم الحاکمین ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، کہا موسیٰ کی روح لے کر آئے۔ کیوں؟ کہا موسیٰ تیار ہی نہیں ہے۔ کہا لے کے آنا چاہے تم سے، میں نے کہا تھا لے کر کے آؤ۔ کہا موسیٰ تیار نہیں ہے آنے کے لیے۔ کہا نہیں کیوں تیار ہے؟ کہا آپ دیکھ لیجئے، اللہ ہم کو دیکھ، ہماری آنکھ باہر آ گئی ہے، اللہ نے حکم دیا چشم خانے میں چلی گئی۔ صحیح ہو، کہا جاؤ موسیٰ سے کہو، کہا کیسے جائیں، ایک آنکھ چلے گی دوسری آنکھ چلی جائے گی۔ کہا جاؤ اور موسیٰ سے کہو یہ تمہارے رب کا حکم ہے، تمہارے رب کا حکم ہے، جاؤ۔ گئے حضرت اسرائیل دوبارہ حضرت موسیٰ کے پاس اور جا کر کہا چلیے آپ کو لینے آیا ہوں۔ کہا ابھی تم کو بھگایا تم بھی چلے؟ کہا اسی نے بھیجا ہے جس کے آپ بندے ہو، ہم بھی بندے ہیں۔ کہا اچھا ہی بات ہو رہی ہے اسرائیل، کیا پوچھنا چاہتے ہو آپ؟ کہا اچھا بتاؤ جانا پڑے گا؟ کہا جانا پڑے گا، آج نہیں تو کل نہیں تو 10 سال بعد، 30 سال بعد، 100 سال بعد جانا ہی پڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہی سے سمجھ میں آ گیا خدا کا حکم ہر جگہ نافذ ہے۔ جو اسرائیل سے مقابلہ کر رہا ہو اس پر بھی خدا کا حکم نافذ ہے، جو خدا سے ہر وقت بات کر رہا ہو اس پر بھی خدا کا حکم نافذ ہے۔ اللہ حکم الحاکمین ہے۔ کہا جب جانا ہی ہے، کہا اللہ نے ترکیب بتائی ہے، آپ بڑے جلیل القدر ہو، آپ بھی تو مسلمان ہو، جلیل القدر بابا سے کہو مسلمان ہے، تو کبھی فرشتے سے کہہ دو کہ آج جی چاہتا ہے بغیر کانٹے کی مچھلی کھانے کا،
روز صبح فرشتہ آتا ہے جس کا آپ دروازے کا. اسی لیے پرانے لوگ کرتے صبح اٹھتے تھے، فجر کی نماز پڑھنے مسجد جاتے تھے، اور جب دروازہ کھولیں گے تبھی تو جائیں گے. اور آپ کا دروازہ 9 بجے کھلتا ہے، 8 بجے کھلتا ہے. کھلا اگر صبح تو دودھ والے کے لیے، کھلا اگر تو چائے پینے کے لیے. لیکن پرانے لوگ بیچارے یہ کرتے تھے کہ ہمیں اٹھ کر کے مسجد جانا ہے، دروازہ کھولا فرشتہ موجود ہے. وہیں سے کہتا پروردگار تو نے کس مسلمان نے گھر بھیجا جو اٹھتے ہی تیرے دربار میں جانے کی تیاری کر رہا ہے. اے اللہ زد فزد اس کے رزق میں اضافہ فرما. تو کہنا چاہیے تھا کہ آ گئے آپ کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، آپ ہمارے کاندھے پر رہے ہمیشہ. جب سے ہم دنیا میں آئے تو ہمارے کاندھے پر آپ کرامن کاتبین بن کر تشریف فرما رہے. ہر جگہ جہاں میں رہا وہاں آپ میرے ساتھ رہے، غم میں میرے ساتھ، خوشی میں میرے ساتھ، گھر میں میرے ساتھ، بازار میں میرے ساتھ، مسجد میں میرے ساتھ، جلسے میں میرے ساتھ، ہر جگہ رہے. لیکن میں نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں، نہ کبھی آپ کا بوجھ محسوس کیا. لیکن یقین ہے کہ ہر آدمی کے کاندھے کو تو بوجھ ہے کہ نہیں یقین؟ ایک کرامن دوسرے کا نام کاتب، ایک عزت سے لکھتا ہے آپ کی نیکیاں لکھتا ہے، اور دوسرا کاتب ہے یعنی آپ کی بدی لکھتا ہے. کبھی کہے ہوتے آنے والے رزق کے فرشتے سے کہ آج ہمارا جی چاہتا ہے بغیر کانٹے کی مچھلی کھانا. دھیرے جانے ہیں کل ہی ٹھہر کر کے سب لوگ دیکھ لو معلوم ہو جائے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام جب کہا کہ میں ابھی نہیں جانا چاہتا، کہ اللہ نے آپ کے لیے ایک بیل بھیجا ہے، اس کے اوپر آپ ہاتھ پھیر دیجئے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال عمر کا اضافہ کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد بھی جانا ہی ہوگا. جب جانا ہی ہوگا تو چلو ہم چلنے کو تیار ہیں. اسی بخاری میں ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس جلیل القدر نبی اور رسول کا جو صاحب توریت ہے ان کے مزار پاک کہاں ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں مزار پر نہ جاؤ. کیسے بخاری والے ہم اپنے ابا کتاب نہیں بتا رہے کہاں ڈھونڈیں کہاں ملے گی. ہم اپنے امام کی کتاب نہیں بتا رہے ہیں ابو حنیفہ کی ڈھونڈیں کہاں ملے گی. وہ کتاب بتا رہے ہیں جس کو پڑھانا تم قابل فخر سمجھتے ہو، جس کا پڑھنا تم قابل فخر سمجھتے ہو، جس کے لیے دارالحدیث بناتے ہو، اسی کتاب میں لکھا ہوا. صحابہ نے پوچھا اس جلیل قدر صحابی کا مزار کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا میں وہاں ہوتا تو تمہیں دکھا دیتا. سنو بیت المقدس پر کھڑے ہو کر کے ایک اینٹا طاقتور آدمی پھینکے جہاں گرے گا وہی جگہ مزار ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی. آج وہاں راستہ بن گیا ہے، سڑک کے کنارے مزار ہے. یہ بخاری میں لکھا ہے، ایسے نہیں کہہ رہے ہیں. جب ان رسولوں کو یہ علامت جو رسولہ ہیں، نبی الانبیاء ہیں، جن کے صدقے میں ساری کائنات پیدا کی گئی، جی جو سیاح لامکاں ہیں، حبیب خدا ہیں، مونس انسوجا ہیں، جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے. بڑی مبارک گھڑی ہے یہ. اس میں مسلمان کا اخلاقی، ایمانی، مذہبی، سماجی فریضہ ہے کہ اسے یاد کریں جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا ہے، جس نے ہمیں نماز سکھائی ہے، جس نے ہمیں روزے کا طریقہ بتایا ہے. آپ سے کہا جائے کہ روزہ آج کب کھلے گا؟ 5:29. دوسرے سے پوچھا گیا امام باڑے میں آ کر روزہ کب کھولو گے؟ کھولو نے کہا 5:38 پر.
اللہ یہ فرق کا ہے یار. یہ فرق کیوں؟ آپ کیا مانتے ان کیا لڑتے نہ سمجھ میں آئے تو آپ چونکہ اتنا منہمک رہتے ہو اپنے کام میں سنتے ہی نہیں. آپ کیا مغرب کی اذان کا کوئی گھڑی نکال کے فوراً دیکھ لو مدینہ مسجد میں اذان کئے بجے کو, اس کے بعد تو بغل ہی میں امام باڑا ہے وہاں نماز اذان کئے بجے ہوئی. یہ ڈیفرنس یہاں تو ایک ساتھ ہونا چاہیے. گج پر بھی اسی وقت میں, مدینہ مسجد میں بھی اسی وقت پر, نواز یوسف روڈ میں بھی اسی وقت پر, لیکن وہاں اتنا فرق کیوں ہے؟ کبھی غور نہیں کیا. کہا اس کے وجہ ہے جناب والا کی وجہ, اس وجہ کو آپ نہیں سمجھتے. آپ سمجھیے تو سمجھ میں آ جائے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کہتا اتم الصیام الی اللیل. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ رات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اتم الصیام الی اللیل, لفظ لیل میں الجھ گئے. کچھ لوگوں نے کہا لیل کا مطلب ہوتا ہے رات کا اندھیرا, کچھ لوگوں نے کہا رات کا مطلب لیل کا مطلب رات کا مطلب ہوتا ہے سورج کا ڈوبنا. تو مدینہ مسجد میں اذان کب ہوتی ہے؟ جب سورج ڈوب جاتا ہے. جیسے ہی سورج ڈوبا ویسے ہی اللہ اکبر کہا, جیسے ہی اللہ اکبر کہا ویسے ہی منہ کھل گیا. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بولو. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزے کا وقت بتایا, ہمیں نماز کا طریقہ بتایا, ورنہ کیسے پڑھتے. یہ لوگ چھپاتے بتاتے نہیں. آپ صحابیوں میں ایسے بھی صحابی ہیں جو ایسے نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے فرمایا ٹھیک سے نماز پڑھو.